الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. دروشی پڑھیے تمام حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. صاحب صدر، پیر طریقت، رہبر شریعت، سید السادات، مخدوم اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید محمد ذیشان المجتبی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ دربار عالیہ مراڑہ شریف، نقیب محفل جملہ ثناخان مصطفیٰ، انجمن غلامان مصطفیٰ، جملہ اراکین و عہدے داران، مسجد امام و خطیب حضرت مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب اور جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آج دی اس وافلے میلاد مصطفیٰ دی صدارت فرما رہے ہیں، اور میں آپ دی اجازت نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر کرنے دی سعادت حاصل کر رہا. میں قاری صاحب قبلہ نو ٹیلی فون تے گزارش کی سی لیٹ تو لیٹ 10 بجے بیان کروا دیا جے. عزیز القدر محمد شاہد حسین قادری صاحب نے پتہ ہے کہ میں ہائی سکول وچ پڑھانا اور صبح 8:30 بجے میں سکول جانا ہوں، اس لیے جتنے بھی جلسے تے جانا میں انہوں نے ریکویسٹ کرنا کہ مہربانی کرو کہ وقت دے نال بیان ہو جائے تاکہ واپسی دا سفر بھی آسانی نال ہو جائے، میرے لیے بھی کوئی مشقت نہ بنے اور آپ حضرات واسطے بھی مشقت نہ بنے. لمبی محفل ویسے اپنا اثر کھو دیتی ہے، مگر چونکہ سادات بیٹھے نے اس لیے انہاں دی برکت دے نال محفل دا تعلق مدینے والے دے نال ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ. یہ مراڑہ شریف سے تاجدار نے اور میرا حضرت پیران دا علاقہ ساڈا ساریاں دا ایک ہوئی ہے، اور تاجدار مراڑہ شریف وہ ہستی نے حضرت پیر سید چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہاں نے اپنے مرشد سے اپنا سب کچھ قربان کر چھڑیا. ہر شے وار دیتی تے پھر رب نے ہر پاسے چراغ علی دے نعرے لوا دیتے. الحمدللہ رب العالمین. اور قیامت تک لگتے رہن گے. مینوں خوشی بڑی ہے اتنی سردی دے موسم دے اندر بھی تسی ماشاءاللہ بڑے ڈٹ کے بیٹھے ہو. میں اج برکات میلاد تے گفتگو کرنے دی سعادت حاصل کراں گا. حضور علیہ السلام دے آمن دے نال جڑیاں سانو برکتاں میسر آئیاں نے او دے تے ذکر کراں گا. سوراں، ترنم، اشعار، نعتاں، منقبتاں تساں ساریاں ہی سن لئیاں. ہن بڑے پیار نال اسی ایک دوجے نو کوئی سمجھان دی کوشش کراں گے. کچھ میں ذکر کراں گا، کچھ تسی ذکر کریو، مل جل کے اسی کو عمل والے پاسے آ جائیے. قرآن کریم دے جڑے کلمات پڑھے نے انہاں دا ترجمہ سماعت فرمائیے. پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا. اس بعث فیہم رسولا، جدوں انہاں وچ اپنا رسول مبعوث فرمایا. علماء بیٹھے نے، قبلہ پیر صاحب بیٹھے نے،
آپ حضرات بھی پڑھے لکھے ہو، ایک جملہ کہہ رہا سمجھان واسطے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تخلیق ہو رہے، حضور دی ولادت ہو رہے اور حضور دی بعثت ہو رہے۔ تخلیق مصطفیٰ ہر چیز نالو پہلا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، ہر چیز نالو پہلا اللہ نے میرے نور نو پیدا فرمایا۔ اچھی بولیے سارے حضرات سبحان اللہ۔ چونکہ میری تواڈی گل ہونی ہے، بالکل میری تواڈی ڈائریکٹ گل ہونی ہے سوال تے میں تواڈے کولوں بلوانا ہے، تانوں کچھ اخوانا ہے، اور چونکہ میں ٹیچر ہاں 21 سال میری سروس ہو گئی ہے، اور میں بڑے بڑے جڑے آفیسر تھے نا انہوں نے بھی ورکشاپس کروائیاں، تے میں سمجھنا کہ ایجوکیشن تعلیم کے میدان کے اندر بہترین استاد وہ ہوتا ہے جیڑا ماہر نفسیات ہوگے، اور دوسری بات یہ کہ بہترین استاد وہ ہوتا ہے جیڑا اپنی کلاس نو پڑھاندیاں کم از کم سارا نہیں تے ادھا سبق تے یاد کروا ہی جائے گا۔ اچھا استاد ہوئی انہوں تاکہ اکیڈمی نہ جانا پوے، انہوں ٹیوشن سینٹر نہ جانا پوے۔ اساں نہ ٹیوشن سینٹر جان دینا ہے نہ تانوں اکیڈمی جان دینا ہے، اس حوالے نال اس لیے کہ بڑے لوگوں نے اکیڈمیاں کھول لیاں اور ٹیوشن سینٹر کھول لے اور بڑے سستے سینٹر کھول لے، جدے تو تانوں دین دی تعلیم دے رنگ گمراہی دیتی جا رہی ہے، بدعقیدگی دیتی جا رہی ہے، گستاخی دیتی جا رہی ہے، بے ادبی دیتی جا رہی ہے، اولیاء تو دوری دیتی جا رہی ہے۔ تے میں چاہنا اج دی محفل میلاد تانوں ادھا کو سبق یاد کروا دواں تاکہ تانوں کسی بھی ٹیوشن سینٹر تے جانا نہ پوے۔ لیکن ممکن تے تاں ہی ہے نا جے تسی بولو گے، جے کلاس توجہ کرے گی تے پھر ہی گل اگے چلے گی نا، تے جے کلاس متوجہ نہ ہوئی تے پھر تے گل اگے نہیں چلے گی، سبق کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دوبارہ جملہ دوہرا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہو رہے، ایک باری کہو سبحان اللہ۔ اول ما خلق اللہ نوری، ہر چیز نالو پہلا تخلیق مصطفیٰ، حضور دی ولادت ہو رہے 12 ربیع الاول نو پیر والے دن، نور پیر دے ویلے حضرت آمینہ دی پاک گود مکے دی پاک دھرتی تے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جلوہ گری نو ولادت مصطفیٰ کیا جاتا ہے، اور 40 سال دی مصطفیٰ دی عمر مبارک ہوئی کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ نبی نہیں بنے، نبی تے حضور عالم ارواح وچ بھی نبی سن، حضور تے سارے نبیوں تو اول نے نبوت کے اعتبار کے نال مصطفیٰ نے 40 سال دی عمر اعلان نبوت فرمایا کہ لوگوں میں اللہ دا آخری نبی ہاں، اللہ دا رسول ہاں، اس کو بعثت مصطفیٰ کیا جاندا ہے۔ ہن میں قبلہ شاہ صاحب کے دامن پکڑ کے آپ حضرات نو پھر کلمات قرآن پلٹا کے لے کے جانا چاہنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرمایا بے شک اللہ نے مومنات احسان فرمایا، اس باعث فیہم رسولا، جدو انہاں وچ اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ حضور دی بعثت اعلان نبوت کرنا اینو بعثت مصطفیٰ کیا جاندا ہے۔ لوگ گوجرا دی دھرتی تے رہن والے غشور سنی مسلمانوں میرا جملہ سنو اور سبحان اللہ دے نال مینوں داد دو۔ میرے عزیزو، جس نبی دا اعلان نبوت کرنا اللہ دا بہت بڑا احسان ہے، دسو اس محمد دا میلاد رب دا کتنا بڑا احسان ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ حضور اعلان کرن طرف فرمائے مومنو تواڈے تے احسان ہے، پھر کہو سبحان اللہ۔ ویسے عشاء تو بعد تسی سبحان اللہ ادوں دے لگے ہو ہے نا جی، نہیں نہ کہہ رہے کہ کہہ رہے ہو کو بولو تے صحیح، اگر سوٹا پڑیا تواڈے دوالے گل تے کرو نا کوئی سیدھی طرح،
عشاء تو لے کے ہن تک تسی سبحان اللہ کہندے پے ہو نا. کئی بندے آوازار بھی ہوندے نہیں ہوندے نے جی، بندے بڑے 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 عجیب بندے ہوندے کہندے نے جی نقیب محفل یہ ساڈے خطیب ساڈے نعت خان سارے سانو ہی کہندے نے بولو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ، وہ کہندے نہیں سبحان اللہ. میں بھی جدو یہ فضائل نہیں سی پڑھے نا ادو میں بھی آوازار ہوتا سا تھوڑا تھوڑا یار آپ ہی تقریر کرن، آپ ہی نقابت کرن، آپ نعت پڑھن، سانو ہی دل مرواندے رہندے کہندے نے سبحان اللہ آکھو، اچھی بولو سبحان اللہ، ہاتھ لے راہ کے کہو سبحان اللہ. میں جدو دی فضیلت پڑھی نا میں بھی حیران ہو گیا. میں تے قلعہ چھڑ دیتا ہے نا تے کہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. یہ آواز بولو جی میرے مائک کی آواز کاٹتے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. جیڑا مسلمان مومن ایک محفل بیٹھ کے 100 مرتبہ 200 مرتبہ کہندے نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. جدو مومن محفل تو اٹھ کے جاندا ہے دعا تو بعد رب بھی فرشتیاں نو فرماندا ہے فرشتیو گواہ ہو جاؤ جیڑا مینوں پاک کہندا پیا سی تسی بھی اینو گناہاں تو پاک کر چھڑو. اے تے نامہ اعمال تو گناہ ختم کر دیو، مٹا دیو. جیڑا چاہندا نا میرے نامہ اعمال تو گناہ ختم ہو جان او بار بار اللہ نو پاک آکھے اور اچھی کہو سبحان اللہ. اور دوسری فضیلت ذکر کرنا سبحان اللہ دے حوالے دے نال میں آنا اپنے عنوان چاہیے مگر تواڈے واسطے ایک تحفہ ذکر کرن لگا بھئی جڑا بندہ اللہ نو پاک کہندا ہے رب اونوں رزق دیندا جاندا ہے، عطا ہی کردا جاندا ہے. رب رزق دین تو ہاتھ نہیں روکدا. تسی آکھو کہ اویسی صاحب پیراں دے دیسوں آئے ہو تے تواڈے کول دلیل ہے دی کہ اسی اللہ نو پاک آکھیے تے رب سانو رزق دیندا جائے گا، رزق دین تو ہاتھ نہیں روکے گا. ہاں میں دلیل دین لگا سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیرت تو. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی، اللہ دے پیغمبر، اللہ دے پاک رسول حضرت یوسف علیہ السلام سنیا جی نہ کوئی نہیں، بڑے سونے سن حضرت یوسف، بڑے سونے سن حضرت یوسف، بڑے ہی سونے سن. آپ دے حسن دا اندازہ اتھوں کر لو کہ گلی چوں دی گزرتے سن تے آپ دے چہرے دا عکس دیواراں تے پیندا سی تے دیواراں چمک اٹھدیاں سن. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل، مگر شب معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا میلاد میں اور تسی سارے منانے پے ہاں، حضور دے پیچھے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے نماز پڑھ کے میرے اور تواڈے آقا نو اپنا امام من کے اعلان کر دیتا لوگوں میں بڑا سونا پر محمد حسن وچ میرا بھی امام بن کے آیا ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ سبحان اللہ کہنے دے نال اللہ رزق وچ برکت دیتا ہے. اللہ رزق عطا کردا جاندا ہے. عطا کرن تو اللہ ہاتھ نہیں روکدا، دست قدرت نہیں روکدا. تسی توجہ کرو گے تے گل سمجھ آئے گی تے کم بھی آئے گی تواڈے زندگی بھر. دلیل دین لگا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت تو. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر دے شہنشاہ بنے، مصر دے بادشاہ بنے تے کنعان اور گرد و نواح دیاں آبادیاں وچ قید پی گیا. لوگ غلہ لین واسطے مصر آندے سن. حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت عملی دے نال غلہ سٹاک کیتا سی، اناج دانا سٹاک کیتا سی. سپاہیاں دی ڈیوٹی لائی سی کہ جیڑا بندہ بھی غلہ لین آئے سب کولوں پیسے بھی برابر لینے تے غلہ بھی برابر دینا، دانے بھی برابر دینے نے. رائج الوقت جڑا بھی سکہ ہے سی مثال کے طور پہ اعلان ہو گیا کہ 100 روپیہ یہ مقرر کر دیتا ہر بندے کو لینا.
اور 4 پیپے پیپے کہندے ہو تسی نہیں ہاں جی کہ فرق ہے دڑوپے بھی کہندے نے لوگ پیپے بھی کہندے ٹوپے بھی کہندے ہاں پیپے 4 پیپے گلے دے دینے نے سنو اور سمجھن کی کوشش کرو خود سیدنا یوسف علیہ السلام دور کھڑے ہو کے سارے عمل کی نگرانی فرما رہے سن لوگ آتے سن 100 روپیہ رائج الوقت سکے کے مطابق دیندے سن 4 پیپے دانیاں دے لیندے سن چلے جاندے سن ایک بندہ آیا آ کے انہیں بھی پیسے تے سارے دے برابر دیتے پر جدو انہوں 4 پیپے گلے تے ملے دانیاں تے ملے تے بندہ کہنے لگا میں تے 4 کوئی نہیں لینے سپاہیاں وہ بندہ کہندا میں تے 4 نہیں لینے سپاہی کہندے نے سارے نو 4 روپے ملدے نے تینوں بھی 4 ہی ملنے انہیں کہنا نہیں میں 4 کوئی نہیں جے لینے سپاہی پوچھتے نے تو کتنے لینے کہندا میں تے 40 لینے کٹھے 10 گنا زیادہ 40 لینے نے سپاہیاں کیا یہ ممکن ہی نہیں ہر ایک نو 4 ملدے نے تینوں بھی 4 ملنے نے بات تکرار تے پہنچی جھگڑے تے پہنچی تے یوسف علیہ السلام دور کھڑے تک رہے سن قریب آئے تے اپنے سپاہیاں نو پوچھدے نے کیوں لڑدے ہوئے دے نال انہیں کہا جی اسی تے نہیں لڑدے بندہ ہی لڑدا پیا ساڈے نال یہ جھگڑا کردا پیا سارے نو 4 پیپے دانیاں دے دینے آ یہ 40 روپیہ منگدا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس بندے ول متوجہ ہوئے دسن لگا جڑا اللہ نو پاک کہندا ہے رب نو رزق عطا کردا جاندا ہے عطا کرن تو ہاتھ نہیں روکدا حضرت یوسف علیہ السلام اس بندے ول متوجہ ہوئے فرمان لگے کون ہے تو تیرا کی تعارف کیوں منگنا تو 40 پیپے دانے بندہ سیدھا ہو کے کھلو گیا کہنے لگا پیارے یوسف جے تانوں میں اپنا تعارف کروایا نا تے تساں 40 نہیں 140 دینے نے دسیا نا میں کون ہاں تے پھر تساں 40 نہیں 140 دینے نے سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے ایڈا تینوں مان ہے تے اپنا تعارف ہی کرا دے کون ہے تو کہنے لگا پھر سنو اے پیارے یوسف علیہ السلام پتہ جدو زلیخا نے تواڈے تے الزام لایا کہ یوسف علیہ السلام میرے نال برائی دا ارادہ کرتے تے دست درازی کرن لگے سن تے معاملہ عزیز مصر تک پہنچیا عزیز مصر نے زلیخا نو بھی بلایا تے توانوں بھی بلایا کہ عزیز مصر نے پوچھیا زلیخا تیرا کی دعویٰ ہے کہ زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام میرے نال برائی دا ارادہ رکھتے سن دست درازی کرن لگے سن تے پیارے یوسف عزیز مصر نے زلیخا نے کہا تیرا کوئی گواہ ہے تے زلیخا نے محل دے سارے نوکر تے ساریاں نوکرانیاں اپنے حق وچ بطور گواہ پیش کر دتے کہ زلیخا سچی ہے سچ کہہ رہی ہے پھر عزیز مصر تواڈے ول متوجہ ہویا انہیں پوچھا یوسف تواڈا کی دعویٰ ہے تے او بندہ کہندا پیارے یوسف تساں عزیز مصر دے سامنے کیا میں پاک دامن نہ میں برائی دا ارادہ کیتا نہ میں دست درازی کیتی آکھو ہاں دے تے سبحان اللہ نہ میں برائی دا ارادہ کیتا نہ دست درازی کیتی میں پاک دامن عزیز مصر نے پوچھا یوسف تیرا بھی کوئی گواہ ہے تیرا کوئی شہادتی ہے گواہ ہے اے پیارے یوسف تساں دائیں بائیں ویکھیا کوئی ایک بندہ بھی تواڈے حق وچ شہادت دین والا تے گواہی دین والا موجود نہیں سی قریب پنگوڑے 6 ماہ دا بچہ لیٹیا ہویا بچے نہ بولن وڈے بولن وڈے حضرات کہن سبحان اللہ قریب پنگوڑے 6 ماہ دا بچہ لیٹیا سی تساں اس بچے والی اشارہ کیتا اے بچہ میرے حق وچ گواہی دے گا پیارے یوسف کبھی بچہ بھی بولے ہے مگر تسی نبی ہو نا نبیاں دے اشارے تے پتھر بھی بول دے نے سبحان اللہ نبیاں دے اشارے تے پتھر بھی بول دے نے اوتے پھر زبان والا بچہ سی اوتے نطق کر سکدا سی زبان نو حرکت دے سکدا سی پیارے یوسف وہ بندہ کہندا ہے جب اس بچے ول تساں اشارہ کیتا کہ اے بچہ میرے حق وچ گواہی دے گا بچہ پگوڑے چ لیٹیا 6 ماہ دی عمر وچ توویں بازو لہرا کے کہندا ہے یوسف پاک
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. آواز نہیں کوئی میرے لیے کوئی مسئلہ ہے صرف تسی مہربانی کر دیو ماشاءاللہ ایدی اور ذرا آواز سیٹ کر دیو تہاڈی مہربانی. بہت اچھا ساؤنڈ ہے، اعلی ترین ساؤنڈ ہے. اللہ انہاں نوں عزتاں دے تے آئے بھی حضور محدث اعظم پاکستان دی سنگت چوں نے. سبحان اللہ. بے شک اے بڑا وڈا فیض ہے، بڑا وڈا فیض ہے. تے میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دے کتیاں دا بھی نوکر ہاں. حضور محدث اعظم پاکستان نے جنہاں نے پورے بر صغیر وچ عشق مصطفیٰ دی شمع نوں فروغ فرمایا. محبت مصطفیٰ دے پرچم لہرائے نے، ادب رسالت دتا ہے. سنو میں سبحان اللہ دی فضیلت تے گل کردا پیا. جڑا اللہ نو پاک آکھے رب نو رزق دین تو ہاتھ نہیں روکدا، او بندہ حضرت یوسف نو کہندا ہے پیارے یوسف پنگوڑے چ لیٹیا بچہ تواڈے حق وچ بولیا. اونے فصیح اللسانی دے نال کہیا یوسف پاک ہے، یوسف پاک ہے، یوسف پاک ہے. حضرت یوسف نو او ماضی دی ساری گل یاد آ گئی. اور یاد رکھو حضرت یوسف دی اکھاں چ آنسو آ گئے. بڑے پیار نال میں جملہ بولن لگا. جناب نقیب محفل تہاڈی توجہ واسطے جملہ، جڑا بندہ اپنے ماضی نو یاد رکھدا ہے او کدی ناکام نہیں ہوندا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اپنے ماضی نو یاد رکھدا ہے تسی سبحان اللہ بولی جاؤ تاکہ وقت. حضور صاحب جی اگر ساڈے ورگے گنہگاراں دے گناہاں دا اظہار ہو جائے، اللہ کی قسم خدا کی کہنا کوئی کسی نال سلام نہ لے، کوئی کسی نال رشتہ داری نہ کرے، کوئی کسی نال ادب نہ کرے، کوئی کسی نو پیار نال ملے نہ. کتنا بڑا حضور دے میلاد دا صدقہ اللہ نے ساڈے تے احسان فرمایا ہے کہ ساڈے عیباں نو چھپائی جا رہا ہے، ساڈے گناہاں نو چھپائی جا رہا ہے. میں کدے نال گل کراں پتہ نہیں کداں دی تسی تقریر سنتے ہو. تسی سمجھدے ہو کہ شاید ویسی صاحب بھی آن گے تے اکھاں بند کر کے تے مائک تے منہ دھر کے تے شروع ہو جان گے تے مینوں تے اداں دی تقریر آوندی کوئی نہیں. میں تے تانوں کوئی مصطفیٰ دے آمن دی برکتاں ذکر کر رہا کہ حضور دا صدقہ رب ساڈے عیباں تے پردہ پائی جا رہا ہے. اتنا کرم ہے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مجدد میعاد حاضرہ فاتح مذاہب باطلہ کشتہ عشق رسالت حضرت امام محمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے جڑا رسول اج ساڈے عیباں نو چھپاندا ہے کل قیامت والے دن جدوں سارے نبیاں دی امتاں ہونیاں نے مدینے والے نے کدوں سانو ذلیل ہون دینا. آج جو عیب کسی کے نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. جڑا رسول سانو اج ذلیل نہیں ہون دیندا او محبوب قیامت والے دن سانو ذلیل کیویں ہون دے گا. بلکہ جاگدیاں میں تانوں حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ دی گل سنا دینا وا. تحریک پاکستان دے عظیم مجاہد حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ آکھو نا اچھی سبحان اللہ انہاں دے نام تے. مولانا عبدالغفور ہزاروی نے جنہاں دے بارے تحریک پاکستان دے عظیم متحرک کارکن مولانا ظفر علی خان کہندے نے چشمہ ابھر رہا ہے محمد کے نور کا میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا. او مولانا عبدالغفور ہزاروی ایسے پیرائے وچ ایسے پس منظر ہے کہ حضور دا صدقہ اللہ دا ساڈے تے کتنا کرم ہے یارو. بیلیو محبوب دے غلاموں آپ درس حدیث دیندے پے سن شاگرداں نو پڑھاندے پے سن تے شاہ جی پڑھاندیاں پیر جی رو پے حضرت ہزاروی صاحب اور رو کے کہندے نے بیلیو حضور دا صدقہ اللہ دا ساڈے تے بڑا ہی کرم ہے. شاگرد کہندے نے استاد جی گل ٹھیک ہے کہ حضور دا صدقہ اللہ دا بڑا فضل ہے پر ذرا سمجھا دیو. توجہ ہے آپ حضرات. شاگرد کہندے نے استاد جی ذرا سمجھا دیو. حضرت ہزاروی صاحب فرماندے نے بیلیو جس باپ نو ملے نا شکایت کہ او دا پتر اج سکولے نہیں گیا تے جس باپ نے سزا دینی ہوئے نا مارنا ہوئے پتر نو
شامی آوے پتر گھر تے باپ نے سوٹا پھڑ لینا ہوتا ہے، جس باپ نے مارنا ہے سزا دینی ہے وہ سوٹا پھڑ لیندا ہے یا جُتی پکڑ لیندا ہے، اپنے پتر دے دوالے ہو جاندا ہے، کہندا تو اج سکولے نہیں گیا، میں تینوں اج چھڈنا نہیں، ہڈی پسلی تیری ایک کر دینی ہے۔ تے ہزارویں صاحب فرماندے نے جس باپ نے مارنا ہوئے نا اسی ویلے ماردا ہے، تے جن نے نہ مارنا ہوئے نا پتر شامی گھر آوے تے باپ کہندا ہے وہ مینوں پتہ ہے تو سکولے نہیں گیا پر تو تھکا ہے باہروں، روٹی کھا کے سو جا، سویرے اٹھے گا نا پھر تینوں پوچھاں گا۔ ہزارویں صاحب فرماندے نے جن نے نہ مارنا ہوئے نا جس باپ نے وہ گل صبح تے پا دیندا ہے، جن نے مارنا ہوئے اسی ویلے ماردا ہے۔ ہزارویں صاحب رو کے کہندے نے بیلیو رب نے بھی جنہاں قوماں نوں سزاواں دینیاں سن نال نال ہی فاق کردا گیا ہے، کسے تے پتھر برسائے، کسے تے پانی دا عذاب، کسے تے خون دا عذاب، کسے تے مینڈکاں دا عذاب، کسے تے جوئاں دا عذاب، رب نے جنہاں قوماں نوں سزاواں دینیاں سن نال نال فارغ کردا گیا۔ محبوب دے امتیاں دی واری آئی، رب نے فرمایا او تھکے آئے ہو گناہ کر کر کے دنیا تو، مر کے قبر وچ آرام کرو، قیامت والے دن اٹھو گے نا پھر پوچھاں گا۔ اللہ ہی ہے تو انہوں بلائے، میں اس کو بڑی خوشخبری اور تے کوئی نہیں دے سکتا۔ جے ایڈی خوشخبری سن کے بھی تواڈے کلیجے وچ ٹھنڈ نہ پوے تے پھر رب ہی ٹھنڈ پان والا ہے۔ جملہ بول رہا ہزارویں صاحب کہندے نے جس باپ نے مارنا ہوے اسی ویلے مار ہے تجربہ کہ کوئی نہیں تجربہ، جن نے نہ مارنا ہوے وہ گل سویر تے پا دیندا ہے۔ ہزارویں صاحب فرماندے رب نے بھی جنہاں نوں سزاواں دینیاں سن نال نال فارغ کردا گیا۔ محبوب دے غلاماں دی واری آئی تے گل قیامت والے دن تے پا دتی تے گل مکی تے نہیں۔ علامہ عبدالغفور ہزارویں صاحب فرماندے نے بیلیو جس باپ نے کیا نا سویرے پوچھاں گا انہیں کدی نہیں پوچھا، جس ابے نے کیا نا سویرے ماراں گا انہیں کدی نہیں مارا، تے جے سویرے ابے نوں چڑھ جائے غصہ۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت شیخ القرآن ہن تے گھر گھر شیخ القرآن نے نا، اس ویلے ایک ہی شیخ القرآن سن جنہاں نوں شیخ القرآن کہا جاندا سی۔ حضرت شیخ القرآن فرماندے نے جے صبح چڑھ جائے ابے نوں غصہ تے ابا سوٹا پکڑدا ہے، ماراں تو سکولے نہیں گیا، اج میں تیری مار مار کے ہڈی پسلی ایک کر دینی ہے۔ ہزاروی صاحب فرماندے نے اماں چولہے تے روٹیاں پکاندی ہوندی ہے، وہ ویکھ لیے میرے منڈے نو ماریا جائے گا، میرے پتر نو سزا ملے گی، روٹی چھڈ کے دوڑ کے آ کے اپنے پتر نو جپھا مار لیندی ہے، کہندی ہے چودھری خبردار میرے پتر نو ہاتھ نہ لائیں۔ وہ کہندا ہے سکولے نہیں گیا، ماں کہندی ہے میں اینوں کیا سی تیرے سر نو پیڑ ہوندی ہے نہ جا سکولے، میں کیا سہی تیرے سر نو درد ہوندی ہے نہ جا سکولے، مار نہیں تے مینوں مار، میرے پتر نو ہاتھ نہ لائیں۔ چودھری کتنا بھی غصے چ ہوے سوٹا تھٹ دیندا ہے، کہندا دل تے کردا سی مار مار کے ہڈی پسلی ایک کر دیندا، پر جدوں مارن لگنا تو سامنے آ جانی ہے۔ ہزاروی صاحب فرماتے نے لوگوں اول تے قیامت والے دن رب نے پوچھنا ہی نہیں تے جے ساڈے گناہ ویکھ کے رب نو جلال آ گیا تے کملی والا رحمت دی چادر لے کے سامنے آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت حضور رحمت کی چادر لے کے سامنے آ جان گے۔ یا اللہ میرا امتی، یا اللہ میرا امتی، یہ تے میرا میلاد مناندا رہا ہے، بولو نا سبحان اللہ، میرے تے درود پڑھدا رہا ہے، اے میری نعتاں پڑھدا رہا ہے، نعتاں سندا رہا ہے، میرے نام تے جھومدا رہا ہے۔ رب فرمائے گا گناہگار بھی تے ہے نا، انہیں گناہ کیتے نے، مدینے والا فرمائے گا عرض کرے گا مولا انہاں نوں پتہ سی مینوں بخشوان والا ہے، میرا شافی معاشر ہے، میرا حامی کوثر ہے، میرا شافی معاشر ہے۔ رب فرمائے گا سونیا
ارادہ تے ایسی اس گنہگار نو دوزخ ساڑاں پر کی کراں تو سامنے آ جانا ہے۔ پھر آکھو نا حضور دا صدقہ اللہ دا ساڈے تے کنا کراں۔ ایک ذکر کیتا احسان، ایک اور ذکر کرنا کراں کہ کوئی نہ کراں۔ میں تے آنا ایک بار آکھو نہ کرو، پھر ویکھو میں چھڑدا کہ نہیں۔ دوسرا احسان ذکر کر، حضور دے آن تو پہلا لوگ گناہ کردے تے برباد ہو جاتے، عذاب مسلط کر دیتا جاتا، ہلاک کر دیتے جاتے، ادھر نافرمانی کردے گناہ کردے نال عذاب آ جاتا۔ توجہ ہے؟ پھر حضور دا میلاد ہویا، گناہ اج بھی ہوندے نے، تواڈے پنڈ نہیں ہوندے ہونگے، تسی چنگے لوگ ہو، میرا تواڈے بارے چنگا خیال ہے، آپ نے مومن بھائی دے بارے چنگا گمان رکھنا چاہیے، اتنے نہیں ہوندے ہونگے، ویسے گناہ بڑے ہوندے، ہن تے حکومت دی سرپرستی وچ گناہ ہوندے، قطری شہزادے سارے آئے سن پتھر وال، حکومت دی سرپرستی وچ گناہ ہوندے نے، جتھے اتنے بڑے بڑے گناہ ہون اوتھے اگر یہو جے سید اس دھرتی تے نہ ہون، دھرتی الٹا دتی جاندی ہے، اس دھرتی الٹا دتی جاندی ہے۔ رب نو بھی مصطفیٰ دے خون دا منہ ماردا ہے، اللہ بھی انہاں دا حیا فرماندا ہے، پوری توجہ چاہنا، طبیعت رل جائے اللہ کرے تے پھر میں تانوں کوئی شعر سنا دواں کہ جا کے، ورنہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہنا ہے۔ دوسرا احسان ذکر کرن لگا، پہلا احسان ذکر کیتا اللہ ساڈے عیب چھپاندا ہے، اور دوسرا احسان ذکر کرن لگا پہلیاں قوماں گناہ کرن تے عذاب آ جائے، گناہ ہن بھی ہوندے نے پر اللہ صدقہ میلاد مصطفیٰ دا عذاب نہیں دیندا۔ تسی آکھو کہ اویسی صاحب ہن پھر اللہ گنہگاراں نال کی سلوک کردا ہے؟ میں سادات دا دامن پکڑ کے جملہ کہن لگا بھئی گناہ ہن بھی ہوندے نے پر حضور دے میلاد دا صدقہ اللہ عذاب نہیں دیندا۔ قرآن کی دلیل دینا، رب فرماندا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوبا، اللہ انہاں نوں ہن عذاب نہیں دے گا، اللہ ایسا نہیں کہ انہاں نوں عذاب دے، اس لیے کہ انہاں وچ تسی جو آ گئے تواڈی وجہ نال رب عذاب نہیں دیندا۔ پر پوچھ لئیے یا رسول اللہ سی تواڈا میلاد منانے پئے ہاں، تواڈی بارگاہ چت کرنے آ، گناہ ہو جائے اللہ سانو عذاب تے نہیں دیندا، پھر رب گنہگار نال سلوک کی کردا ہے؟ مدینے والا فرماندا ہے سن میرے امتیا، اگر تیرے کولوں گناہ ہو جائے اللہ عذاب نہیں ہو دیندا، یا رسول اللہ پھر رب گنہگار نال کی سلوک کردا ہے؟ حضور فرماندے نے اللہ تیری توبہ دا انتظار کردا رہندا ہے۔ حضور دے میلاد دا صدقہ، حضور دے میلاد دا صدقہ ہے۔ شاید اس جملے دا تساں لطف نہیں لیا، ہلکا جہا اشارہ کر دینا بھئی اصول اے وے کہ شاگرد استاد دا انتظار کرے، قانون اے وے مرید پیر دا انتظار کرے، ضابطہ اے وے مقتدی امام کا انتظار کرے، قانون فطرت گنہگار اللہ دی رحمت کا انتظار کرے، پر ایتھے تے معاملہ الٹ ہو گیا، گنہگارا تینوں رب دی رحمت کا انتظار نہیں کرنا پیندا بلکہ رب دی رحمت تیری توبہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک کمال میرا تے تیرا نہیں، ایک کمال نسبت مصطفیٰ دا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی دا پٹا ساڈے گلے دے اندر ہے، اس وجہ دے نال اللہ سانو عذاب نہیں دیندا بلکہ ساڈی توبہ دا انتظار کرتا ہے۔ اور اگر بندہ مومن گناہ تو بعد توبہ کر لے، ایتھے بھی ایک جملہ سن لو، گناہ کر کے گناہ تے ڈٹ جانا اے شیطان دا کام ہے، اور گناہ ہو جائے او دیتے نادم ہو کے سر نو جھکا کے معافی منگ لینا یہ مسلمان دا کام ہے۔ یہ فرق ہے، شیطان ڈٹ گیا، ابلیس بن گیا، ابلیس بن گیا، مردود ٹھہریا، جیڑا جھک جائے اللہ رب العزت انہوں اسلام تے ایمان دی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دوسرا احسان ہے، ان میں ہلکا جیا خواتین دے حوالے نال ذکر کرن لگا۔
ہلکا جہا خواتین دے حوالے نال بات کراں، شاید آپ حضرات واسطے سبق یہ بھی شامل ہوئے۔ اللہ نے جویں مجموعی طور تے پوری انسانیت اور مسلمانہ تے مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ احسانات فرمائے نے، اسی طرح عورتاں تے بھی، خاص عورتاں تے بھی اللہ نے بڑے احسان فرمائے نے۔ حضور دے میلاد دا صدقہ شاید سی ڈی بن رہی ہے، خواتین سماعت کرن تے انہاں نوں سمجھ آئے کہ مدینے والے دا صدقہ ساڈے تے اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ بھئی ایک عورت نوں اللہ نے 4 مقدس رشتے عطا فرمائے نے، بولو ہاں اچھی سبحان اللہ۔ میں سن رہا سا نقیب محفل حق 4 یار دے بڑے نعرے لوائے، حق 4 یار دے نعرے لوائے، اس لیے میں 4 دی نسبت کے حوالے نال ذکر کر لگا۔ ایک عورت کو بھی اللہ نے 4 مقدس رشتے دیتے نے، بولو کتنے رشتے؟ گج کے بولو 4۔ ویسے اللہ نو 4 دے عدد نال پیار بڑا ہے، اچھی کہو گے 4 دے عدد نال اللہ نے بڑا پیار ہے۔ تسی ویکھو سمتاں بنائیاں تے 4، اللہ نے مقرب فرشتے بنائے تے 4، آسمان تو کتاباں نازل کیتیاں تے 4، بلکہ اللہ دے نام دے حرف بھی 4، محمد دے حرف 4، احمد دے حرف 4، قرآن دے حرف 4، رحمان دے حرف 4، رحیم دے حرف 4، ستار دے حرف 4، غفار دے حرف 4، بول چھوڑو نا سبحان اللہ۔ حافظ دے حرف 4، قاری دے حرف 4، بلکہ مرشد دے حرف بھی 4، اور پیار دے حرف بھی 4۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلامو، نبی دے عاشقو ویس دے نام دے حرف بھی 4، نبی دے یار بھی 4 نے، نبی دیاں دھیاں بھی 4 نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک عورت دے مقدس رشتے بھی کنے نے؟ پہلا رشتہ عورت دا مقدس رشتہ، پہلا رشتہ عورت ماں ہے۔ یہ تے میں تہاڈا رگڑا کڈ رہا ہوں، اے رشتے تے میں آ گیا، تہاڈا رگڑا کڈ رہا ہے۔ اسی بڑا کچھ کرنے ہاں پر اس کام وال اسی توجہ کوئی نہیں کرتے۔ عورت دا پہلا مقدس ترین رشتہ ہے، عورت ماں ہے۔ میرے نبی دے آن تو پہلا بھی ماں ہے پر پتر منڈی وچ ویچ آندا، آکھو استغفر اللہ، باپ مر جاندا، 2 پتر چھوڑ کے جاندا، ایک گھر وچ گاں چھڈ کے جاندا، ایک پتراں دی ماں چھڈ کے جاندا، ایک پتر دے حصے گاں آندی، دوسرے دے حصے ماں آندی۔ گاں وچ تے ماں وچ کوئی فرق نہیں سی، جس پتر دے حصے ماں آندی سی انہوں پورا اختیار سی اپنی ماں نو منڈی وچ ویچ کے پیسے بٹ لے۔ منڈیاں وچ ماواں وکدیاں سن۔ پھر حضور دا میلاد ہویا، میرے نبی آئے، میرے آقا فرمایا لوگو ماواں منڈی وچ ویچن والیاں چیزاں نہیں، الجنت تحت اقدام، سبحان تہاڈی جنت تہاڈے ماں دے قدماں تلے ہے، تہاڈے ماں دے پیراں تھلے نے۔ میں ایم اسلامیات کی کتب کے اندر تقابل ادیان کی کتاباں پڑھیا، میں ہندو مذہب نو پڑھیا، عیسائیت نو پڑھیا، یہودیت نو پڑھیا، مجوسیت نو پڑھیا، پارسیت نو پڑھیا۔ الحمدللہ رب العالمین، میں دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیتا، میں تحقیق کی، دنیا کے کسی مذہب نے ماں دے قدماں تلے جنت نہیں رکھی، ماں دے پیراں تھلے جنت صرف میلاد والے محمد نے رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور تے میلاد دا صدقہ ماں دے قدماں تلے جنت تے، بولو گج کے سبحان اللہ۔ اسی کی کرنے ہیں نماز تو بعد جنت دی دعا منگنے ہیں، تے کر جائیے تے کرو ماں کر چھڑنے، روٹی نہیں کھوا سکتے۔ ایک ماں کلی 8 دھیاں پتراں نو پال دیے، ایک دن بھی سکولوں لیٹ نہیں ہون دیندی، سویرے ناشتہ بھی تیار کرتی ہے، روٹی بھی پکاندی ہے، ایک دن نہیں ماں کہندی تو میں تھکی ہاں۔ وہ بیمار بھی ہوئے تے دھیاں پتراں نو سکولوں کالج تو لیٹ نہیں ہون دیندی، 8-10 دھیاں پتراں نو پال دیے۔ ایک کلا باپ چاہے گوڈی کرے
مزدوری کرے محنت کرے وہ تکے کھائے 8-10 دھیاں پتراں دیاں خواہشاں نو پورا کردا ہے تے جدوں 8-10 دھیاں پتر جوان ہوندے نے ایک ماں نو تے ایک باپ نو 2 روٹیاں نہیں دے سکتے پھر واریاں رکھ دے اج اماں فلانے ور رہے گی اتنے دن فلانے لمبا رہے گا فلانے لمبا رہے گی میں کہنا میلاد مناؤ پر میلاد والے آقا دی سیرت والے پاسے بھی تے آؤ نا حضور دی تعلیمات کنے اپنانیاں عیسائیاں تے نہیں اپنانیاں ساڈے تے ضروری نے ساڈی حالت ہے پیار نال مینوں قاری صاحب پھر بار بار حکم کر رہے نے کہ انہاں دا کوئی ذوق پورا بھی کرے اجے میں کرنا لیکن جڑی کم واسطے میں آیا تبلیغ کرنے واسطے وہ تے میں پیغام دیواں نا میلاد دا پیغام سنا رہا برکات میلاد ذکر کر رہا میرے عزیزو ماں باپ دونوں ایک جنت نے تواڈے گھر وچ جنت نے پیر صاحبان برکت والے انہاں دیاں دعاواں وچ بڑا اثر ہے پر کسے ویلے کسے بزرگ تے پیر دی دعا رب مننے تے پاویں نہ مننے مدینے والا کہندا ہے تیرے ماں باپ گنہگار ہی کیوں نہ ہون او تیرے لئی ہاتھ چک لین تے رب کہندا ہے ماں پیو دے خالی ہاتھ واپس کر دیاں مینوں شرم آوندی ہے ماں باپ والے پاسے اسی آؤندے ہی نہیں ہوں میں ایک جملہ بول کے اگے چلنا جلدی جلدی ٹائم وال بھی میری نظر ہے کہ بلا شاہ صاحب دے آرام دا بھی خیال ہے تے مینوں اپنے سفر دا بھی خیال ہے تے تہاڈا بھی بڑا خیال ہے بڑے پیار نال اگلا جملہ بولن لگا جڑا کدی ماں نو مندا کدی نہیں مندا کدی خدمت کردا کدی نہیں کردا کدی رسا لیندا کدی منا لیندا کدی روٹی کھوا دیندا کدی بھکھیا رہن دیندا اونوں بخشش لئی ترلے لینے پیندے نے کدی شاہ صاحب دی بارگاہ چت کرے گا حضور پیر صاحب میرے لیے دعا کرو رب میری بخشش فرما دے کدی قاری صاحب نو کہے گا حافظ صاحب نو کہے گا عالم دین نو کہے گا امام مسجد نو کہے گا میری بخشش لی دعا کرو رب مینوں بخش دے ہن اگلا جملہ سن جڑا ماں دا ہوے صحیح فرما پردہ زلفاں اودیاں بکھریاں ہون داڑھی اودی گرد آلود ہوئے کپڑے اودے پھٹے پرانے ہون یمن دے جنگلاں وچ اونٹ چاردا ہوے نہ اودا او ویسے کرنی ہوے ماں دا فرما بردار ہوے اونوں بخشش لئی ترلے نہیں لینے پیندے بلکہ مدینے والا رسولاں دا سردار عمر تے علی نو بھیج کے کہندا ہے اس ماں دے فرما بردار نو آکھیا جے میری امت دی بخشش لئی دعا کریا کر ماں باپ کی خدمت کرو گے بولے جنہاں دا سلوک چنگا نہیں نا میں با وضو بیٹھا جے اللہ دی قسم کھا کے کہنا انہوں میلاد دیاں برکتاں نہیں جے ملنیاں جدے تے او دا ماں باپ راضی نہ ہویا میں اللہ دی قسم کھا دی حضور دے پیچھے نماز پڑھنا والا ہوئے سیاسی ماں رس جائے تے جان نہیں نکلتی ساڈا کوئی مقام زیادہ تو نہیں ہے نا اسی تے گنہگار آجا مسکین بندے اللہ دے ماں باپ نو راضی کرو میلاد والا تواڈو گھر بیٹھ کے زیارت کروائے گا انشاءاللہ پہلا عورت دا رشتہ عورت ماں ہے کہ دے قدمہ تلے جنت ہے میلاد دے صدقے نالے آکھو نا اچھی سبحان اللہ دوسرا عورت کا رشتہ عورت بیوی ہے میرے نبی دے آن تو پہلا بیویاں نال بھی چنگا سلوک نہیں سی جڑی عورت بیوہ ہو جاندی سی نا انہوں اچھوت سے قابل نفرت سمجھا جاندا سی میں ایک کوئی جملہ ہے دیتے بولنا پر پھر میرے مصطفیٰ دا میلاد ہویا اور حضور دی 25 سال دی چڑھ دی جوانی ہے تے میرے نبی نے اپنی پہلی شادی کی تے مکے دی بیوہ عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال شادی فرمائی حضور نے دسیا لوگو عورت قابل نفرت نہیں ہوتی ات تواڈیاں ہمدردیاں دی حقدار ہے ات تواڈیاں ہمدردیاں دی حقدار ہے اور حضور نے فرمایا عزت والا ہی عورت دی عزت کرتا ہے اور ذلیل ہی عورت کو ذلیل کرتا ہے رحمت دو عالم نے فرمایا تواڈے وچوں چنگا ہوے جڑا اپنی بیوی کے نال چنگا سلوک کرنے والا ہے اور حضور نے فرمایا محمد اپنے گھر والیاں نال بہت چنگا سلوک کرنے والا ہے
عورت بحیثیت بیوی حق کے وراثت پا گئی مصطفیٰ دے میلاد تو بعد، ورنہ انہوں وراثت حصہ ہی نہیں سی ملتا۔ تیسرا رشتہ عورت دا، عورت بہن ہے۔ یہ چھیتی تسی سمجھ جاؤ گے، یہ بہنا وہی ہوئی ہے جنہاں کولوں اسٹاماں تے انگوٹھے لوا لیندے ہو۔ پہلو نہیں اسٹاماں تے انگوٹھے لوا لیندے، اینوں حصہ نہ دینا پوے، پہلو اسٹاماں تے انگوٹھے لوا لیندے نے۔ سنو، عورت بہن، تیسرا مقدس رشتہ ہے۔ میرے نبی دے آن تو پہلا عورت نو کو بہن منن واسطے تیار ہی نہیں سی۔ جم دی بچی نو تے گلا دبا کے مار دیتا جاندا سی، کون عورت نو پھر بہن مننے؟ پر حضور دا میلاد ہویا، ایک باری خوش ہو کے آکھو سبحان اللہ۔ حضور دا میلاد ہویا، ایدے تے میں تہاڈا ذوق پورا کر دینا، حکم دی تعمیل بھی کر دینا اور اپنی بات نو سمیٹ بھی لینا نال۔ تیسرا رشتہ ذکر کر رہا، عورت بہن ہے۔ میرے آقا دے آن تو پہلا بہن دی قدر کوئی نہیں سی، کوئی عورت نو رشتہ ہمشیرہ دے نال کوئی نہیں سی قدر کردا، اے رشتے نو تے کوئی منن لئی تیار ہی نہیں سی۔ پھر حضور دا میلاد ہویا تے میرے آقا تے اپنے ماں پیو دی کلی اولاد نے، نہ حضور دی سکی بہن نہ سکا پائی، پر ایک دودھ دی بہن ہے، نہ او دا شیما ہے۔ بولو 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 اچھی سبحان اللہ بولو۔ حلیمہ سعدیہ دی دھی ہے، میرے نبی نے بچپن چ لوریاں سناندی رہی ہے، حضور نال بکریاں چارن جاندی رہی ہے۔ میرے آقا تے مدت رضاعت تو بعد اپنی والدہ ول لوٹا دیتے گئے، شیما جوان ہوئی تے حلیمہ نے شیما دی شادی کر دیتی۔ شادی ہوئی شیما دی کافراں دے قبیلے وچ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو ہجرت کر کے جدوں مدینے تشریف لے گئے، سنو بہن دی شان کنی ہے تے میرے نبی نے بہن نو کنی قدر دی نظر نال ویکھیا۔ حضور مدینے گئے تے جہاد دا حکم آیا تے حضور علیہ السلام نے مختلف قبائل نال جہاد فرمایا تے شیما دے سسرالی قبیلے والے نال بھی جنگ ہوئی تے مسلمان جت گئے، ایک قبیلے والے ہار گئے، کچھ بندے قیدی بھی بن گئے۔ میرے آقا نے اعلان کیتا فی قیدی دے حساب نال انہیں پیسے فدیے دی رقم لے آؤ، اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ۔ سن دے پئے ہو کہ نہیں سن دے پئے؟ قبیلے دے سرداراں نے باہمی مشورہ کیتا، چودھریاں نے بہ کے جے ہر بندہ اپنے قیدی نو چھڑان لگا تے کچھ چھڑا لین گے، کچھ رہ جان گے، غریب رہ لین گے تے امیر چھڑا لین گے، ایویں کریے ہر گھر نو چندہ لا لئیے، ایک جگہ تے فدیے دی رقم جمع کر لئیے، سارے دا فدیہ دے کے اسی قیدی چھڑا لئیے۔ پاس ہو گئی گل، ہر دروازے تے جاندے نے، دروازہ کٹکھٹاندے نے، چندہ لیندے نے، اگے چلے جاندے نے، شیما دے دروازے تے بھی گئے، جا کے دروازہ کٹکھٹایا، شیما دروازے تے آئی، آؤ کدھر آئے؟ انہاں کہا شیما تینوں پتہ ہے اسی قبیلے دے سردار ساڈی جنگ مسلماناں نال ہوئی ہے، مسلمان جت گئے نے، اسی ہار گئے ہاں، ساڈے بندے قیدی بن گئے نے، قیدیاں نوں چھڑان لئی فدیہ چاہیدا ہے، اس رقم لئی چندہ لایا ہر گھر نوں، تو وی چندہ دے، توجہ کریا جے۔ شیما اپنے گھر دے دروازے اگے کھڑی کھڑی پوچھدی ہے، اے تا دسو مسلماناں دا سبا سالار کون ہے؟ انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیما کہنے لگی جے تے محمد سپاہ سالار نے نا تے پھر جنہاں کولوں چندہ لیا جے انہاں نوں بھی واپس کر آؤ، مینوں نال لے چلو، محمد تے میرا ویر ہے تے بڑا لجپال ہے، مینوں لے چلو، میں بغیر فدیے تو سارے قیدی چھڑا لے آواں کی۔ انہاں کیا اصول جنگاں دا قیدی چھٹ دے فدیے دی رقم دے کے نے، تو کداں دی گل کرنی ہے؟ شیما نے کہا میں تانوں پہلے پوچھ لیا سپاہ سالار کون ہے، تساں کیا محمد، تے محمد تے میرا ویر ہے، ایک باری کھڑو تے صحیح۔ انہیں کہا اچھا تو بڑا مان کرنی پئی ہے، تینوں اج لے جانے ہیں، جے گل بن گئی ٹھیک ہے، نہیں تے کل فدیے دی رقم دے کے قیدی چھڑا لیں گے، تو گھر دے کم مکا لے۔ شیما نے گھر دے کم مکائے، شامی اپنے قبیلے دے سرداراں نال ٹری میدان جنگ وچ پہنچی تے رات ہو گئی سی، عشاء دی نماز پڑھا کے حضور اپنے خیمے وچ آرام کرن واسطے ٹر گئے سن تے پہرے دار پہرا پیا دیندا سی۔ شیما حضور دے خیمے ول ٹری جائے، پہرے نے آواز دیتی بی بی کون ہے تو کنوں ملنا ہی؟ تے شیما نالے ٹری جائے، نالے کہندی ہے میں شیما ہاں، اپنے ویر محمد نو ملن واسطے آئی ہاں۔ پہرے دار کہن لگا اساں تے اج تک نہیں سنیا حضور دی کوئی بہن ہوے، تو حضور دی ہمشیرہ ہون دی دعوے دار کتھوں آ گئی؟ شیما دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، شیما اوتھے ہی رک گئی، کہندی اچھا میں اگے نہیں جاندی، تو جا۔
تے جا کے اپنے آقا نو پوچھ شیما او دی بہن ہے وے کہ نہیں ہے؟ سنو مسلمانوں میرے تے تواڈے کملی والے والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں زلفاں والے والفجر دی پیاری پیشانی والے والعصر دے سونے زمانے والے لام روکا دی پیاری جان والے ید اللہ دے پیارے ہتھاں والے وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے دے اندر تشریف فرمانے دربان جاندا ہے شیما اوتھے رک جاندی ہے دربان جاندا ہے خیمے دا پردہ ہٹایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا ہے عرض کردا ہے السلام علیکا یا رسول اللہ اے اللہ دے شانہ والے رسول میرا سلام قبول فرما لو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیتا ہے آ دربان کیویں آئے عرض کردا ہے سونیا بار شیما نا دی ایک عورت آئی ہے جدوں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کنا دی اندر شیما دا نام پیندا ہے حضور اپنی مسرت تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے فرماندے نے دربان میری بہن نو باہر کیوں روکی رکھیا اندر کیوں نہیں لے کے آیا دربان ٹرن لگا تے کملی والے نے کندھے تے ہاتھ رکھیا فرمایا تو رک جا محمد اپنی بہن کا آپ استقبال کرے گا توجہ کرو جس رسول دا استقبال شب معراج خدا کرے کچھ کیوں نہیں بول رہے وہ رسول اپنی بہن دے استقبال واسطے خود اٹھ گیا حضور کھڑے ہو ہنیرا ہی ہنیرا سی ہر پاس میرے آقا خیمے تو نکلنے لگے خیمے دا پردہ ورتایا آنکھوں نہ سبحان اللہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام و کملی والے نے خیمے دا پردہ ہٹایا چہرہ مبارک نمودار فرمایا ہنیرا ختم ہو جاتا ہے چانن ہو جاتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے تو باہر آندے نے شیما کملی والے دا چہرہ تکدی ہے میرا وجدان کہندا ہے شیما نے مصطفیٰ نو تکیا ہوے گا تے ویکھ ویکھ کے کہندی ہوے کہ میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ذرا توجہ فرماؤ میرے نبی دا حسن با کمال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ لاجواب ہے شیما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مریدنی ہے میرے آقا ساری کائنات دے مرشد بن کے آئے نے ہن اپنے مرشد دا تصور سامنے رکھو اکھاں دے اپنے مرشد دا چہرہ رکھو سامنے شیما نالے کملی والے نو ویکھدی ہوے گی نالے مرشد دے چہرے دی تعریف کردی ہوے گی حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ بولے فرماتے نے جدو مرید مرشد نو تکدا ہے شیما بھی کملی والے مرشد نو ویکھدی ہوے گی تے ویکھ ویکھ کے کہندی ہوے گی اے تن میرا اے چشم میں مرشد دیکھ نہ رہ جائے تے لولو دے بڑی لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک کہتا اوپر اتنا دکھیا مینو سب آوے کہ میں ہور کدے والے مرشد دا
تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ۔ لو ایک مصرع میرے نال پڑھ لو، پڑھو گے؟ ہاتھ کڈو باہر اپنا سجا سجا۔ کھانا پینا کہڑے ہاتھ نال؟ کہڑے ہاتھ نال؟ لین دین بھی کرنا ہے تے کہڑے ہاتھ نال کرنا ہے؟ سجے ہاتھ نال۔ سجا ہاتھ لہراؤ تے لہرا کے ہن مصطفیٰ دے حسن دیاں تعریفاں کرو۔ میں لمبی گل نہیں کردا، مختصر گل کرنا۔ وہ جدا پتر ایڈا سونا ہے، نہیں اچھی بولو، جدا لال ایڈا سونا ہے، آپ کتنا سونا ہوگا؟ شیما کملی والے دا حسن ویکھدی پئی ہے، سجا تو لہراؤ، سجا تو لہراؤ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھ ویکھ کے کہندی ہوے گی سارا حسن حسینہ دا سرکار تو وار دیوا، بولو سارا حسن حسینہ دا سرکار۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے نے سورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچیا تھا کہ رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانا سب بڑی آؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماجملہ کا ماحسنہ کا ماکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کھیگا کتھے جا لڑیا، پھر کہہ دیو سارا حسن حسینہ دا سرکار۔ بریلی دے تاجدار کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا کھلے شیبہ کہوں تجھے، ہرما نصیب ہو تجھے، امید کا کہوں جانے مراد تو کانے، تمنا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیبے تناشی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، پھر کہہ دیو سارا حسن حسینہ۔ سرکار تو وار دیاں، اے کہنا اچھی تساں، سرکار تو وار دیاں، اے کہنا اچھی تساں، میں پڑھن لگا سارا حسن حسینہ دا سرکار، پھر ڈٹ کے کہہ دیو سارا حسن حسینہ دا۔ عورت بہن ہوئے تے قدر میرے میلاد والے آقا نے کنی کیتی ہے، خیمے چ باہر نکلے تے حضور نے بازو پھیلا دیتے، شیما دوڑ کے حضور نو جفا مار دے، میرے نبی نے بہن دا متھا چومیا، اپنے نال خیمے چ لے کے گئے جتھے مصطفیٰ بیٹھے گئے، میرے نبی نے نال اپنی بہن نو بٹھایا۔ گوجرے والےو سوچو شیما کتھے، کملی والا کتھے؟ شیما بکریاں چارن والی عورت، کملی والا عرشاں تے جان والا، پر میرے نبی نے دسیا او میرے میلاد منان والیا، بہن ماڑی ہوے تے ماڑی سمجھ کے نفرت نہ کری، اپنے آقا ول ویکھ، تیرا نبی تے ماڑی بہن نو اپنے نال بٹھاندا پیا ہے۔ حضور نے پانی پلایا، کھانا اگے رکھیا، شیما روٹی پہ کھائے، عورت بہن ہوئے تو ویکھو عزت میرے نبی نے کیویں کیتی ہے، شیما کھانا پہ کھائے تے میرے نبی خوش پہ ہون،
ہوں اتنے میں جملہ بولن لگا اپنی جماعت دے علماء پیر صاحب چلو دعا لین واسطے وہ جتھے پگ بننا سنت ہے نا ٹوپی پانی سنت ہے نا وہ جتھے سچے ہاتھ نال کھانا پینا سنت ہے نا اسلامی لباس پہننا سنت ہے نا اوتھے بہن نو کھاندیاں ویکھ کے خوش ہونا بھی مصطفیٰ دی سنت ہے ساڈے معاشرے وچ رواج مک گئے ایک قدریں ختم ہو گئی شیما روٹی پہ کھائے لمبی گل نہیں کرنی میں ٹائم تے میرا ہو گیا میں تقریر چھوڑن لگا بس 5-7 منٹ دے اندر شیما روٹی پہ کھائے تے میرے نبی کریم علیہ السلام فرمائے شیما کو میرے بچپن دی گل ہی سنا شیما کہندی ہے سونیا پتہ جدوں تانوں اما حلیمہ پنگوڑے چ رات نو لٹا دیندیاں سن آسمان دا چن 14ویں دا چمکدا ہوندا سی حلیمہ دے ویڑے چامنا دا چن چمک رہا ہوندا سی پھر جدھر تہاڈی انگلی دا اشارہ ہوندا سی آسمان دا چن ادھر جھک جایا کردا سی مصطفیٰ مسکرائے فرمایا ہاں شیما مینوں یاد ہے کہ حضور دی بہن نے جب کھانا کھا لیا حضور نے برتن اٹھائے خود برتن اٹھائے سائیڈ پہ رکھے تے میرے آقا پھر بہن دے کول آ کے بیٹھ گئے تے حضور فرماندے نے شیما کیویں آئی سی شیما دیاں اکھاں چانسو آ گئے شیما رو پئی حضور دے گھٹنے تے ہاتھ رکھے تے رو کے کہندی ہے سونیا بڑے مان نال آئیاں خالی نہ موڑی بڑے مان نال آئیاں خالی نہ موڑی ہن میرے نبی دا جواب آن لگا میں حضور دا جواب سنان لگا تے مصطفیٰ دا جواب سن کے بکلاں چ دوویں ہاتھ کڈ کے ڈٹ کے دل مار کے سبحان اللہ آکھنی میں بھی دوویں ہاتھ لہراواں گا مصطفیٰ دی عظمت واسطے تساں بھی دوویں ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ ڈٹ کے کہنی ہے پہلے جملہ سن لو میرے ول دھیان رکھو شیما رو کے کہندی ہے حضور دے گھٹنے تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے سونیا بڑے مان نال آئیاں خالی نہ موڑی میرے نبی مسکرائے سبحان اللہ والا جملہ آ گیا تیار ہو جاؤ میرے نبی مسکرائے شیما کہندی ہے سونیا بڑے مان نہ لائیاں خالی نہ موڑی مصطفیٰ مسکرائے میرے آقا مسکرا کے فرماتے نے شیما چلی ہو گئی ہے اس دروازے تو کہ کبھی دشمن خالی نہیں گیا تجھے میری بہن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ واہ 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 یا علی واہ واہ یہ تو کبھی دشمن خالی نہیں گیا تو تے میری بہن ہے بتیاں دندا چ جو کڈے گی محمد پورا کرے گا میری بہنا عورتاں میریاں بہنا مقدراں تے ناز کرن اے ٹوراں تے شاناں میلاد والے نبی نے تانوں دتیاں نے رسول اللہ دے میلاد دا صدقہ مل گیا نے شیما پھر ویکھیا نا جو محبوب دی زبان وچوں ایڈا سوہنا جملہ تے شیما پھر رو کے کہندی ہے سونیا میں تے قیدی چھڑان آئی ہاں میرے رسول کریم دی اکھاں چ آنسو حضور فرمایا شیما کاش تو نہ ہوندی شیما کہندی آقا کو غلطی ہو گئی فرمایا نہیں کاش تو آپ نہ ہوندی کروں پیغام کل دی میں محمد نے تیرے پیغام تے سارے قیدی رہا کر چڑھنے سن دنیا نو پتہ چلتا بہن بھائی دا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے ہن تو آ گئی ہے ذرا ایک پاس سے بیٹھ جا میں صحابہ دی مجلس شورا تے بلاواں مشاورت والی کمیٹی تے بلاواں انہاں نو پوچھاں تے صحیح حضور نے صحابہ دی مجلس مشاورت بلا کے کول بٹھا کے فرمایا صحابہ میری بہن میرے بوئے آ گئی ہے میری بہن میرے دروازے تے آ گئی قیدیاں دی رہائی دا مطالبہ کر دیا جے تسی اجازت دیو تے میں بغیر فدیے تو قیدی رہا کر دیواں تے جے تسی آکھو نا نہیں فدیے دی رقم لینی ہے تے صحابہ کان کھول کے سن لو میں اپنی بہن کو 1 روپیہ نہیں لینا اپنی بہن والوں سارے قیدیاں دا فدیہ کلا محمد ادا کرے گا کلا مصطفیٰ ادا کرے گا دنیا رشک کر دی ہوے گی اس عظیم رشتے سے
کائنات فدا ہوتی ہوے گی اس عظیم محبت کے صحابہ سسکیاں لے کے روئے گھٹنے دے بل کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونیا اسی بھی تیرے اے مال بھی تیرا اے تے جنگ دے قیدی نے اسی تے تیریاں زلفاں دے قیدی ہاں جے میں تیری مرضی مدینے والے ہوے کر میرے آقا نے صحابہ نو برکت دی دعا دیتی صحابہ اٹھ کے چلے گئے حضور نے شیما نو بلایا فرمایا شیما جا سارے قیدی رہا نہیں بغیر فدیے تو شیما اٹھ کے ٹرن لگی تے میرے نبی نے پاؤں پھڑ لیا میری بہن کتے چلی ہے عرض کیتی آقا میں چلی ہوں نا قبیلے دے سرداراں نو دسن جڑے چندا اکٹھا کرتے پے سن انہاں نو دسن چلیاں میں آکھیا نہیں سی میرا ویر بڑا لجپال ہے میرا محبوب بڑا لجپال ہے مینوں ایک باری کھڑو تے صحیح میں سارے قیدی بغیر فدیے تو چھڑا لواں گی میں قیدی چھڑائے نے کہ نہیں سنو میرے نبی نے فرمایا شیما ٹر جائیں پر اس طرح نہیں اج ایک بھرا اپنی بہن نو اپنے بوئوں ٹورے گا قیامت تک آن والے پائیاں نو سبق مل جائے گا وہ بہنا دروازے پہ آ جان تے خالی نہیں ٹوری گا مصطفیٰ نے کپڑے منگوائے ستو منگوائے پنیر منگوایا کھجورا منگوایا شہد منگوایا اتنی بڑی کٹھری سامان کی بنا دیتی فرمایا میری بہن بھی تیرے نال جائے گی شیما جدو کٹھری نو ہاتھ پا کے چکن لگی گوچرے والے ہو حیران ہو جاؤ گے میرے نبی نے بہن دا پھر ہاتھ پھڑ لیا فرمایا شیما یہ کٹھری بھی تو نہیں چکنی یہ بھی تیرا ویر محمد اٹھائے جس نبی دے نخرے خدا چکدا ہے جس نبی دے نخرے خدا چکدا ہے وہ نبی بہن دا بوجھ چکدا پیا ساڈے وچوں محبتاں کتھے گئیاں اسی میلاد جوش و خروش نال منانے ہاں پر رشتیاں دا احترام ہی ختم ہو گیا حضور نے ایک ہاتھ وچ گٹھڑی پکڑی ہے شیما نو نال لیا خیمے تو باہر نکلے لو میں چھڈن لگا جے تقریر خیمے تو حضور باہر نکلے تے رحمت دو عالم دے خیمے دے سامنے کتار بنا کے رہائی پان والے قیدی کھڑے سن رہائی پان والے قیدی کھڑے سن سن رہے ہو حضور نے فرمایا شیما آؤ نہیں سارے رہائی پان والے قیدی شیما جدو تکیا تے قیدی قریب آئے آ کے کہندے نے آقا اساں تے کوئی نہیں جانا سانو تے کلمہ پڑھا سانو تے مسلمان بنا حضور نے فرمایا تانوں اسلام والے پاسے کیڑی چیز لے کے آئی انہاں کہا اساں ویکھیا جس دین وچ بہن دی اتنی قدر ہے او دین اللہ دا سچا دین ہے لو مسلمانوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلاموں اپنی بات نو سمیٹن لگا ختم کرن لگا انہاں قیدیاں نو دولت ایمان بھی مل گئی مصطفیٰ دی غلامی بھی مل گئی بہن نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کولو ویر دا پیار بھی مل گیا جدوں در دولت تو کملی والے دے دروازے تو اتنی خیرات ملی کہ سارے نالے رخصت پہ ہوندے نے نالے زبان حال دے نال کہندے ہون گے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ کتے ہوئے دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ تین رشتے عورت دے ذکر کیتے نے ماں ہوئے تے قدمہ تلے جنت ہے عورت بہن ہوئے تے رفیقہ حیات ہے بہن ہوئے عورت بیوی ہوئے تے رفیقہ حیات ہے عورت بہن ہوئے تے اے محبت تے شفقت دی پیکر ہے اور چوتھا رشتہ عورت بیٹی ہے بیٹی ہوئے تے میرے نبی نے انہوں زحمت نہیں بلکہ رحمت قرار دیتا ہے آؤ ماں باپ دا احترام کرو اپنے گھر والے نال چنگا سلوک کرو بہناں دی عزت کرو انہاں نال شفقت دا ہاتھ رکھو اور بیٹیاں تے بھی شفقت رکھو بیٹی پیدا ہوئے تے رویا نہ کرو بلکہ اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ رسول اللہ دی سنت ادا ہو گئی ہے
مصطفیٰ دیاں 4 بیٹیاں سن دین والے پاسے پلٹ کے آ جاؤ تہاڈا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہمسائے نال تہاڈا کردار اچھا ہونا چاہیے اگر تسی کتے 10 بجے مینوں تقریر دا ٹائم دیندے تے شاید کوئی رنگ اور بن جاندا تے پھر کوئی کیفیات اور ہوندیاں میرے ہاتھ چ ماہنامہ تاجدار یمن حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی دے نام تے رسالہ ناروال تو کئی سالاں تو 13-14 سال تو الحمدللہ چھپدا پیا تے اس دے اندر اولیاء اللہ دی عظمت حضور غوث اعظم دی عظمت فیضان اولیاء دی برکات اصال ثواب دا فائدہ یہ ساری چیزاں اے وچ میں ذکر کیتیاں نے ویسے ہر جمعے اخبارات دی ایڈیشن پورا پیج میرا مضموناں دا چھپدا ہے الحمدللہ میری کتاب مقالات اویسیہ بھی اس مہینے 300 صفحات سے مشتمل چھپ کے انشاءاللہ مارکیٹ وچ آ جائے گی تبلیغ دا کم بھی نال ہے تحریری کم بھی نال ہے اے دے 42 صفحے نے 40 روپے معمولی رعایت دا ہدیہ رکھیا ہے تاکہ آپ حضرات تک یہ پہنچے اور آپ کو جڑا ہدیہ لے آ جائے اے تو مزید کتاباں تے رسالے چھپوا کے دین دی تبلیغ دا کم کیتا جائے اس نیت دے نال اے جدوں رسالہ لکھن پئیے نا اودوں پتہ لگدا کڈا اوکھا لکھیا جاندا ہے لہذا کوشش فرماؤ ہر ساتھی ایک رسالہ لے لو تہاڈا حصہ تبلیغ دین وچ پہ جائے گا تانوں اے علم دا خزانہ مل جائے گا اور انشاءاللہ پڑھو گے عقیدہ مضبوط ہوے گا تسی پڑھو گے تہاڈے بچے پڑھن گے بیٹیاں پڑھن گی انشاءاللہ علم وچ اضافہ ہوئے گا عقیدہ مضبوط ہوئے گا اور مسلک اہل سنت دی ترویج و اشاعت تک وضو دے مسائل بھی دے وچ حضرت عاتقہ ایک صحابیہ سن انہاں دا ذکر عورتاں واسطے دے وچ موجود ہے اسی طرح حضرت شیخ سعدی دی ایک حکایت بھی ذکر کیتی ہے درس قرآن کنز الایمان تو نے الحمدللہ رب العالمین جلدی نال ساتھی تواڈے تک آندے نے انہاں کول ایک رسالہ لے لو اللہ تعالی میری تساں دی حاضری قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین